جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وما انا بظلام للعبید وما اللہ یرید ظلما للعباد وما كان اللہ لیظلمهم وما ظلمهم اللہ انی حرمت الظلم علی نفسی، جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ سب رد کرتی ہیں ان کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بندہ مجبور ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ساری کائنات میں ہر شخص مومن ہو جاتا، جو شخص زمین پہ رہتا ہے سب مومن ہوتے، کوئی کافر نہ ہوتا۔ تو کیا اے نبی آپ لوگوں کو مجبور کر کے مومن بنانا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ٹینشن لیتے تھے کہ یار یہ لوگ میں ان کو اتنا سمجھاتا ہوں یہ باز کیوں نہیں آتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ کام، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، ہم نے ان کو خود ہی اختیار دیا ہوا ہے کہ چاہے مسلمان بنے چاہے کافر بنے۔ اگر جبراً مسلمان کرنا ہوتا تو ہم آسانی سے کر سکتے تھے، ہم ان سے اختیار واپس لے لیتے اور یہ سارے مسلمان ہو جاتے، جیسے سارے فرشتے مسلمان، طاعت گزار، فرما بردار، انسانوں سے کھربوں کھربوں زیادہ فرشتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک بالشت بھی خالی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا۔ اب اس وقت 8 ارب انسان ہیں تقریباً، ان کو اگر ایک جگہ پہ کھڑا کریں تو شاید پنجاب میں پورے آ جائیں گے، ساتھ ساتھ کھڑا کریں تو شاید پنجاب میں پورے آ جائیں، چلو پاکستان میں پورے آ جائیں گے، باقی ساری زمین خالی ہوگی۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین آسمان کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، اگرچہ میں نہیں مانتا، ہاں وہ کہتے ہیں چھوٹی ہے۔ تو اتنا بڑا آسمان، اس میں ایک بالش خالی جگہ نہیں، اتنے فرشتے ہیں، سب طاعت گزار ہیں، اس لیے کہ ان سے اختیار لے لیا گیا، ان کو اختیار دیا نہیں گیا۔ اگر انسانوں کو نہ دیا جاتا تو یہ بھی طاعت گزار ہو جاتے۔ اس لیے اگر اللہ جبراً چاہتا تو ان کو مسلمان کر لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اللہ نے چاہا ہوتا تو سب مسلمان ہو گئے ہوتے، تو کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ کافر مسلمان ہو جائیں؟ چاہتا ہے کہ کافر مسلمان ہو جائیں، اسی لیے تو انبیاء کو بھیجتا ہے، اسی لیے تو ان کو کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ نہیں مانتے، اللہ تو چاہتا ہے مگر وہ نہیں مانتے۔ اور ادھر رب فرما رہا ہے کہ میں چاہتا تو میں سب کو سیدھا کر دیتا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ چاہتا تو سب مسلمان ہو جاتے، اور اللہ چاہتا ہے سب مسلمان ہوں اور وہ نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک پرنسپل اس نے اپنا سکول بنایا ہے، جو طالب علم وہ چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو طالب علم اس کے پاس پڑھ رہے ہیں اس نے چاہا تو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب پیپر میں بچہ فیل ہوتا ہے تو وہ ان کو فیل ہونا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ یہ طالب علم فیل ہو، مگر وہ اس کو سکول میں رکھنا چاہتا ہے، تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے نا۔ تو چاہنے کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک یہ سادہ ارادہ کرنا، چاہنا، اور ایک ہوتا ہے اس کو خوش بھی اس پر ہونا، اس پر خوش ہونا۔
تو اس کو اپنی ٹرم میں کہتے ہیں ارادہ یا مشیت، کونی، تکوینی یا شرعی۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی مشیت کے تحت چاہتا تو خالی ان سے اختیار لے لیتا، سب سیدھے ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، میرے تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو چاہے کفر کرے، جو چاہے مسلمان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکوینی طور پہ اس نے چاہا کہ ان کو اختیار دیں، یہ تکوینی ارادہ ہے، تکوینی مشیت ہے، تکوینی چاہت ہے۔ اور ایک ہے شرعی چاہت کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی کافر ہو، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی نافرمان ہو، وہ چاہت شرعی کہلاتی ہے۔ جیسے پرنسپل چاہتا ہے کہ طالب علم میرے پاس پڑھے تو پڑھتا ہے، وہ نہ چاہے تو وہ نہیں پڑھتا، مگر وہ ان پڑھنے والوں میں فیل ہونے والے کو نہیں چاہتا کہ یہ فیل ہو۔ تو ایک طالب علم فیل ہو رہا ہے، پڑھ بھی اس کے پاس رہا ہے، تو ایک طرف تو وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پڑھے، اور ایک طرف وہ نہیں چاہتا کہ یہ فیل ہو، تو اس کو چاہتا بھی ہے، نہیں چاہتا بھی ہے۔ اس لیے چاہت کی دو قسمیں ہیں۔ اس پر اتنے پوائنٹ پر بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جب بندہ جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ یہ چوریاں بدکاریاں کریں۔ تو بعض نے تو کہہ دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، تو ان کو قدریہ بولتے ہیں، انہوں نے تقدیر کا ہی انکار کر دیا۔ اور دوسرے اس کے برعکس کہنے لگے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، تو چوری کرتا ہے تو رب چاہتا ہے تو کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے تو رب چاہتا ہے تو کرتا ہے، اور پھر الٹا اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے، اس کو رجم بھی کر دیا جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ تو ظلم ہوا، خود ہی چاہا تھا اور خود ہی سزا دے دی۔ تو ان ظالموں نے رب ذوالجلال کی نسبت ظلم کی طرف کر دی۔ ایک نے اللہ تعالیٰ کی نسبت نعوذ باللہ جہالت کی طرف کر دی کہ اللہ کو پتہ نہیں چلتا کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ چور چوری کرنے جا رہا، گھر سے نکلا، اللہ کو نہیں پتہ کس کام جا رہا ہے۔ تو جب وہ اس نے چوری کی تو پھر اللہ کو پتہ چلا کہ اچھا تو چوری کرنے آیا تھا۔ مطلب چور زیادہ عالم ہوا رب سے، نعوذ باللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں۔ تقدیر کا معنی اللہ کا علم، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے ہر کام میں، تو مجبور ہے، رب کے لکھے پر ہی کر رہا ہے، اور رب ہی اس کو سزا بھی دیتا ہے، جہنم میں بھی ڈال دیتا ہے، تو یہ نعوذ باللہ ظلم ہوا۔ تو موٹی سی بات یاد رکھو، جتنی آیات اللہ تعالیٰ کے علیم، خبیر، علام، علیم بذات الصدور، لطیف خبیر ہونے پر دلالت کرتی ہیں، عالم الغیب والشہادہ، لا یعزب عن ربک بمثقال ذرۃ، اور ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، جو دلیلیں اللہ کے علم پر دلالت کرتی ہیں وہ ان لوگوں کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں کہ تقدیر ہے ہی نہیں۔ دوسرے جو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کرتے ہیں، جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ کے ذات بابرکات سے ظلم کی نفی کرتی ہیں، وما انا بظلام للعبید وما اللہ یرید ظلما للعباد وما كان اللہ لیظلمهم وما ظلمهم اللہ انی حرمت الظلم علی نفسی، جتنی دلیلیں اللہ تعالیٰ سے ظلم کی نفی کرتی ہیں وہ سب رد کرتی ہیں، ان کا رد کرتی ہیں جو کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بندہ مجبور ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ کچھ امور تکوینی ہیں، ان میں انسان مجبور ہے، اور کچھ امور شرعی ہیں، ان میں انسان مختار ہے۔ مثلا آپ کب پیدا ہوئے؟ ہفتہ پہلے کیوں نہ پیدا ہو گئے؟
سال بعد کیوں نہ ہو گئے، آپ اس ابے کے بیٹے کیوں بنے، کسی اور کے ابے کے، کسی اور کے کیوں نہیں بن گئے، کوئی اچھا سا دیکھ لیتے۔ یہ سب معاملات تکوینی ہیں، آپ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ کب مرو گے یہ بھی تکوینی ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان میں انسان مجبور ہے، اور ان میں اللہ نے سوال بھی نہیں کرنا کہ تو فلاں دن کیوں پیدا ہوا اور فلاں کا بیٹا کیوں بنا۔ اور دوسرے امور شرعی ہیں، ان میں انسان با اختیار ہے، وہ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا وہ کرو، جن سے منع کیا اس سے بچ جاؤ۔ اور آپ سب محسوس کرتے ہیں، اذان ہوئی، ایک اٹھ کر مسجد میں گیا، دوسرا نہیں گیا، اس کا مطلب وہ جو گیا وہ بھی نہ جاتا تو رک سکتا تھا، اور جو نہیں گیا وہ بھی جا سکتا تھا، اختیار ہے۔ تو امور شرعیہ میں اختیار ہے، اور انہی میں اختبار ہے، انہی میں امتحان ہے، اور امور تکوینیہ میں مجبور ہے، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے امتحان بھی نہیں رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح ارادہ تکوینیہ اور شرعیہ ہوتا ہے، مشیت تکوینی اور شرعی ہوتی ہے، اسی طرح امر اللہ کا حکم یہ بھی تکوینی اور شرعی ہوتا ہے۔ تحریم بھی تکوینی اور شرعی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری عورتوں کا دودھ حرام کر دیا سوائے ماں کے۔ تو بچہ ہے، اس کو کیا پتہ حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تکوینی طور پہ کہ اس کی رغبت ہی نہ ہو ان ماؤں کی طرف، یہ تکوینی ہے، اس میں جبر ہوتا ہے۔ اور ایک تحریم وہ ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، حرمت ذلک علی المؤمنین، جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں قرار دی ہیں وہ آپ کو اختیار ہے۔ کوئی اللہ نے فرمایا بہن سے شادی حرام ہے، اگر کوئی ظالم کرتا ہے تو اس کو اختیار تو ہے، کر تو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دی ہے۔ تو یہ تحریم شرعی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ماؤں کا دودھ حرام کرنا یہ تحریم تکوینی ہے۔ اسی طرح امر بھی ہوتا ہے، ارادہ بھی ہوتا ہے، مشیت بھی ہوتی ہے، آیات بھی ہوتی ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا آیات تکوینیہ، یہ دنیا کی کھلی کتاب ہے، یہ آیات تکوینیہ ہیں، ان میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آیات شرعیہ جو قرآن حکیم کی آیات ہیں، تو یہ مسئلہ تقدیر کا لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اور بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ اس میں بات کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، اور اس میں بالکل واضح مسائل ہیں، کوئی ایسا نہیں جی وہ جو زیادہ بحث کرے گا وہ ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، بالکل صاف صاف مسئلہ ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے، انسان تکوینی امور میں مجبور ہے اور شرعی امور میں اختیار والا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔